مولانا روم ایک مشہور صوفی گزرے ہیں. ان کے جو گرو تھے، استاد تھے، مرشد شمس تبریز ان کا نام تھا. تو ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے امتحان لیا اپنے مرید کا اور ان کے مرید اس میں کامیاب ہوئے. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو روحانیت کے جو امام ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کا امتحان کیسے لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا رومی بہت بڑے عالم تھے، شریعت کے ماہر تھے اور اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے. فقہ کے اندر، پورے ملک کے اندر ان کو جانتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑے عالم دین ہیں. تو جب شیخ شمس تبریزی سے وابستہ ہوئے اور چاہا کہ وہ علم جو شیخ شمس تبریزی کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، تو ان سے کہا کہ شیخ جو علم آپ کو خدا نے دیا ہوا ہے آپ مجھے بھی وہ سکھا دیں کہ یہ کس طرح سے یہ حاصل کر سکتا ہوں. تو ان کے شیخ نے کہا کہ یہ آپ نہیں حاصل کر سکتے. انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں اور اس علم کو سیکھ سکیں. تو مولانا روم نے کہا کہ نہیں، بڑی ضد کی کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس معرفت کو جو آپ کو حاصل ہے میں بھی حاصل کر لوں. تو مولانا روم سے ان کے شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ایسا کرو کہ تم بازار جاؤ اور وہاں سے شراب خرید لو اور شراب خرید کر بیچو، بازار میں گھومو اور بیچنا شروع کر دو. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی اور کام کہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کوئی اور کام کہیں میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن شراب بیچنا، بھائی شراب حرام ہے اور پورے ملک میں ایک بڑا عالم سمجھا جاتا ہوں، بڑا مفتی ہوں، میرا نام ہے، لوگ مجھے بڑی عزت کرتے ہیں، میرے سر پہ امامہ ہے، میں یہ کام کروں گا، شراب بیچوں گا؟ نہیں بھائی، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. تو شمس تبریزی نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکو گے، تم اس امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں کرنا چاہتا. مولانا روم وہاں سے چلے جاتے ہیں. سوچ بچار کے بعد پھر اگلے دن آئے اور ان سے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ مجھے حکم دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام کرو پہلے، پھر میں تمہیں سکھاؤں گا. مولانا روم گئے، بازار گئے، وہاں سے شراب خریدی، سر سے امامہ اتارا اور امامے کے اندر وہ شرابیں رکھی اور بازار میں گھومنے لگے ملک میں، اور کہا کہ بھائی بیچنا شروع کر دیا. لوگوں نے جب دیکھا کہ مولانا روم صاحب اتنے بڑے عالم دین وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا پاگل ہو گیا ہے، دماغ چل گیا ہے، سٹیا گیا ہے، مینٹل ہو گیا ہے. کسی نے کہا کہ گمراہ ہو گیا ہے. کوئی کہنے لگا کہ جی اس کو بری صحبتوں نے خراب کر دیا ہے. کسی نے کہا کہ شیطان کے پاس جب علم زیادہ ہو گیا تھا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا، اس کے پاس بھی علم زیادہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ بہک گیا ہے. کسی نے کہا کہ مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں، جس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ ان کے بارے میں کہے جا رہا تھا اور ان کے بارے میں. تو بہرحال ان کے بارے میں بہت باتیں ہونے لگی اور کسی نے بھی ان سے جو ہے وہ کچھ خریدا نہیں، شراب نہیں لی ان سے. تھک ہار کے جو ہے واپس شام کو اپنے شیخ کے پاس ہے اور عرض کیا کہ شیخ آج جو ہے نا لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، بدنامی ہو گئی، تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، اور کسی نے مجھ سے کوئی شراب بھی نہیں خریدی. تو شیخ نے کہا کہ بس تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اصل میں تمہارا یہ امتحان لینا اس لیے مقصود تھا کہ تم نے اپنے سر کے اوپر بہت بڑا پگڑ پہنا ہوا تھا، امامہ پہنا ہوا تھا، اور تمہارے اندر اس کی وجہ سے غرور تمہارے سر کے اندر پیدا ہو گیا تھا. تمہارا انا جو ہے وہ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت جانتا ہوں، لوگ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے. تو تمہارا نفس کے اندر سختی آ گئی تھی، اور وہی دور کرنا، ملامت کروانا مقصود تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. جب لوگوں کی گالیاں سنو گے، لوگ تمہیں برا بھلا بولیں گے، تمہاری اصلاح ہوگی. تو اس واقعے سے مجھے معلوم ہوا. اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی حکیم الہند نے، امام الہند نے بھی التفہیمات کے اندر اس کو پورے واقعہ نہیں ذکر کیا، لیکن اس کے اندر اشارہ دیا ہے کہ یہ واقعہ، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بحث بھی کیا ہے. تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے دوستوں کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں، روحانیت سے وابستہ امام ہوتے ہیں، گرو، یہ انسان کا امتحان لیتے ہیں. اور چونکہ یہ آپ کے لطائف کی، آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں اس بیماریوں کو دیکھتے ہیں اور اسی سے علاج کرتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلقہ دوا دیتے ہیں جس سے علاج ہوتا ہے. تو
یہ جو کچھ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا، شراب لینے کا، شراب تو حرام ہے. تو اب چونکہ اس کے اندر، نفس کے اندر شیطان تھا، ظلمت تھی، اندھیرا تھا، اور وہ اس کو نور سمجھ رہا تھا. یعنی علم جو آیا وہ علم بھی یعنی شیطانی بن رہا تھا، ظلمت پیدا کر رہا تھا. اب اس کا علاج وہ شراب کے ذریعے کرایا. ٹھیک ہے، کہ ملامت ہوتی، اس کے نفس کے اوپر چوٹیں پڑتی. لیکن اگر یہی بات آپ عام یعنی علماء کے سامنے ہو، فقہ کی نظر میں ہو، شریعت کی نگاہ میں ہو، تو کہیں گے کہ جی حرام ہے کسی کو شراب لینے کا اور خریدنے کا، بیچنے کا حکم دینا. اگر حلال سمجھ کے کہہ رہا ہے پھر تو کفر ہے، اور اگر حلال سمجھ کے نہیں بھی کہہ رہا، ویسے ہی کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کرو، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے دوستو، تب بھی گناہ ہے. حرام کام کہہ رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تب بھی ناجائز ہے. لیکن اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کو وہ اس ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اس کے باطنی معنی اور اس کی حکمت کے پیچھے جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیماری ہے وہ بیماری ایسے ہی نکلے گی کہ اس کی ملامت ہو جائے، اس کے نفس اسی طرح ٹوٹے گا. کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم صفائی کا کام شروع کر دو، بیت الخلاء صاف کرو. کسی کو کہتے ہیں کہ کچرا اٹھاؤ. کسی کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو. کسی کو کہتے ہیں پانی پلاؤ. جوتیاں اٹھواتے ہیں لوگوں سے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ نفس جو کہ خود کو کچھ سمجھ رہا ہے، جو وہ اس کے اندر سے دور ہو جائے. تو یہ ولیوں کی کام اس طرح سے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے کیے جاتے ہیں.